اپنے پرچوں اپنے مقدمات کے حوالے سے جو کیمپین انہوں نے کی ہے اس کی وجہ سے یہ جو گورنمنٹ کی رانگ ڈوئنگز ہے، جہاں پر گورنمنٹ فیل ہو رہی ہے، جہاں پر وزیر یا وزارتیں فیل ہو رہی ہیں، اس کی یہ نشاندہی نہیں کر پا رہا ہے، جس کا جمہوریت کو بھی نقصان ہو رہا ہے، پاکستان کے لوگوں کو بھی نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ اپوزیشن ایکچولی گورنمنٹ ان ویٹنگ ہے، اور اگر وہ گورنمنٹ کی جو انوملیز ہیں، ان کی جو کمزوریاں ہیں، اس کی اگر وہ نشاندہی کرے تو اس سے گورنمنٹ بھی پریشر میں آتی ہے۔ اب تو جو یہ بات کرتے ہیں ساری، یہ سوائے نیب کو چینج کر دیں، ہمارے احتساب کے پروسیس کو تبدیل کر دیں، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے۔ یہ مہنگائی کی جو بات کی انہوں نے تو اس لیے کی کہ 2 سال انہوں نے دیکھا کہ ان کے مقدمات کے حوالے سے کوئی پیچھے نہیں آیا تو انہوں نے یہ نام لیا۔ اب آپ مجھے بتائیں نا، یہ میرے ہاتھ میں یہ جو ان کے نوٹسز ہیں نیب کے، یہ جو دیے ہیں، محمد جلال خان ہیں سن آف اعظم خان، پھر جناب یہ عبدالرؤوف ہیں سن آف عبدالستار، یہ ایک اور نوٹس ہے جو میں یہ پڑھ رہا ہوں، ابرار علی شاہ سن آف اصغر علی شاہ، پھر جناب یہ دیکھیں دین محمد سن آف غلام حیدر۔ اب یہ اتنے نوٹسز ہیں سارے کے سارے جو مولانا فضل الرحمان کے ساتھیوں کو دیے گئے ہیں کہ جناب آئیے اور آ کے بتائیے کہ پراپرٹی یہ کہاں سے آپ کے پاس آئی ہے، اور اگر آپ پراپرٹی کی ڈیٹیل دیکھیں نا تو آپ پریشان ہو جائیں۔ 3 ارب روپے کی تو پراپرٹی انہوں نے صرف یہاں پر اسلام آباد میں خرید کے بیچی ہے، چک شہزاد میں، اور ان کا وہ ہمارا علاقہ ہے ایک شور کوٹ ضلع جھنگ میں، جہاں پہ میں پیدا ہوا، تو وہاں پر بھی 5 ایکڑ اور پراپرٹی ہے ان کے نام۔ پھر اسی طرح ایک شور کوٹ ڈی آئی خان کے نزدیک ہے، وہاں پر بھی پراپرٹیز ہیں، دبئی میں فلیٹ ہیں، پتہ نہیں کتنے ان کے بنگلوز ہیں، گھر ہیں۔ اب فخر یہ ایک مطلب ان کی نہ کوئی تنخواہ ہے کہیں، نہ ان کی کہیں کوئی جائیداد ہے، تو یعنی تنخواہ اتنی نہیں ہے کہ اس سے یہ جائیداد خرید سکیں۔ یہ انڈسٹریل پلاٹس، یہ کمرشل پلاٹس، یہ گھر، یہ اتنا مال و دولت، کیا ایک جو مدرسے کا معلم ہے وہ کہاں سے تنخواہ اس کی اتنی پراپرٹی؟ تو یہ جو ڈونیشنز آئیں، جو پیسہ آیا، جو باہر سے کہیں سے اللیجڈلی ریپورٹڈلی پیسہ آیا، اس سے یہ جائیدادیں ہی بناتے رہے۔ بالکل سمیع صاحب، آپ یہ دیکھیں نا کہ مولانا صاحب کی جو پریشانی ہے، وہ کل جو انہوں نے لاہور میں پریس کانفرنس کی تھی، اس سے کتنے بجھے ہوئے چہرے سے انہوں نے وزیر اعظم سے استعفیٰ نہیں، ان سے جب یہ پوچھا گیا نا کہ آپ کی اتنی پراپرٹی آئی ہے تو آگے سے انتہائی ڈٹھائی سے پتہ کیا کہتے ہیں، یہ کیا گھسا پٹا سوال ہے؟ وہ بھائی آپ بتائیں کہ پراپرٹی کہاں سے آئی ہے، گھسا پٹا سوال کیسے ہوا؟ مال کتھوں آیا ہے مال؟ جی، یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب ان سے ان کی جو کرپشن ہے اس کے حوالے سے سوال کیا جائے تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کہیں سے پلانٹڈ پرسن ہے، یہ کیا سوال ہے؟ اچھا، یا پھر پتہ کیا کہیں گے، ہمیں پتہ یہ سوال آپ کو کس نے دیا، یعنی کہ یہ سمجھتے ہیں اس طرح بیوقوف بنا لیں گے، اس طرح بیوقوف بنا لیں گے۔ اور دیکھیں بہت چالو چیزیں ہیں ویسے، فخر 7,000 ایکڑ کی بے نامی زمین کے حوالے سے بھی نیب نے تحقیقات جو ہے نا وہ شروع کر دی ہیں۔ ابھی چند لوگ گرفتار ہونے والے ہیں، وہ بھاگے ہوئے ہیں، مفرور ہیں۔ تو اب یہ ان کی جو لوٹ مار کا جو بازار تھا وہ سارا کھل کر سامنے آ رہا ہے۔ اب پاکستان کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اربوں روپے کی جو منی لانڈرنگ ہے اور اس میں جو لوگ ملوث پائے گئے ہیں، جن کے بارے میں تحقیقات ہو رہی ہیں، حیران کن قسم کی تفصیلات سامنے آنے جا رہی ہیں۔ تو نہ صرف ان کا سیاست ان کی ختم ہو رہی ہے بلکہ یہ گرفتار بھی ہوں گے اور ان کو یہ سارے پیسے جو انہوں نے لوٹ مار کی ہوئی یہ دینے پڑیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ میں نے لاہور کے جلسے میں بھی دیکھا، انہوں نے بہت خرچہ کیا، اندرون سندھ سے پتہ نہیں کہاں سے بسوں میں لاد کے یہ لوگوں کو لے کے آئے۔ وہ پیسے جو تھے وہ کس کے پیسے تھے؟ کیا وہ لوگوں کے چندے تھے مدارس کے لیے جو انہوں نے استعمال کیے؟ بیکاز دیٹ ٹوٹل ڈسگریس۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ میں جب ان کی کہانی دیکھتا ہوں نا تو مجھے وہ خبریں یاد آ جاتی ہیں۔ کئی دفعہ میں نے پڑھی ہیں اخباروں میں کہ فلاں جگہ پہ ایک فقیر جو ہے وہ فوت ہو گیا تو وہاں پتہ نہیں کئی لاکھوں کروڑوں روپے نکلے اس کے۔ تو یہ بھائی آپ چندہ مانگتے ہیں لوگوں سے اپنا چلانے کے لیے مدارس، آپ کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے اس کے علاوہ، اور یہ اربوں کی جائیدادیں، اربوں کی پراپرٹیز آپ کے نام ہے۔ تو یہ تکلیف ہے آپ کو، اس لیے آپ عمران خان کی گورنمنٹ کو فٹافٹ وہاں سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ مجھے تو وہ ان فقیروں کی، ان منگتوں کی جو کہانیاں ہیں نا وہ یاد آ رہی ہیں خبریں۔ سمیع صاحب، اگر یہ جو اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کی جو دعوے یہ کرتے ہیں، اصل میں تو یہ سارا کچھ ان کے اوپر اطلاق ہوتا ہے۔
آپ دیکھیں نا یہ کس طرح مذہب کے نام کے اوپر یہ جب اپنے علاقوں میں جاتے ہیں وہاں پہ یہ مذہب کی بات کرتے ہیں, جب یہ اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں تو یہاں پہ آ کے ان کو سیاست یاد آ جاتی ہے اور اپنا جو مالی فائدے ہیں اس کی بات سوچتے ہیں. تو یہ اصل میں اب آپ دیکھیں کہ جب ان کی کرپشن کے اوپر ہاتھ پڑنے لگا, ان کو پتہ ہے کہ یہ بھی اب نرگے میں آنے والے ہیں, تو یہ بدماش بن کے کھڑے ہو گئے ہیں. سوری ٹو سے, مجھے یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے, لیکن میں اور کیا کہوں گا کہ جب یہ چور ہیں, ان کی کوئی مورل اتھارٹی نہیں ہے اور عدالتوں سے یہ مفرور قرار دے دیے گئے ہیں اور یہ اداروں کے خلاف بیرونی ہاتھوں کی جو سازش ہے اس کا یہ اہلکار بنتے ہیں اور پاکستان کے اندر بدامنی پھیلائیں گے, تو اور کیا کریں گے؟ اس کو آپ بدماشی نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ اگر یہ اتنے ہی نیٹ اینڈ کلین ہے تو جائیں عدالت میں اور جا کے اپنے وکیل کریں اور اپنے آپ کو وہاں سے کلین کروا کے باہر آ جائیں, ڈرائی کلین کروا کے باہر آ جائیں, یا اپنے حق میں جو بھی فیصلہ لینا ہے اگر اتنے معصوم ہیں. لیکن نہیں, وہ یہ نہیں کریں گے, کیونکہ ان کا پہلے سے آپ دیکھ لیں کہ یہ نشہ ہے نا 30-35 سال سے, یہ ہمیشہ سے کبھی کسی حکومت کے کوalition پارٹنر رہے ہیں, کبھی کسی, یہ آپ دیکھ لیں جو MMA بنی تھی اس وقت KPK میں جو تھی ان کی حکومت تھی, اس وقت بھی انہوں نے مزے لوٹے, اور پھر اس کے بعد جو سکسیسو گورنمنٹس آئیں یہ ایک ٹرینڈ بن گیا تھا کہ خاص طور پر جمعیت علماء اسلام کا جو مولانا فضل الرحمان کا گروپ ہے کہ یہ منافقت کی ایسی انتہا پر چلے گئے کہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے, اور ان کو پتہ ہے کہ کون سا چیز کہاں پہ بکنی ہے. مثلاً کے طور پہ در آدم خیر میں ان کے جو خطاب تھا وہ سن رہا تھا, تو وہاں پر جو عوام تھی اس کو یہ کچھ اور کہانی بتا رہے تھے, اور یہاں آ کر جو ہے جب یہ لاہور جیسی جگہوں پہ اور دوسری جگہوں پہ ملک کے کھڑے ہو کے جلسوں سے خطاب کرتے ہیں تو وہاں ان کی زبان کچھ اور بول رہی ہوتی ہے. تو اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میڈیا رپورٹ کرے نہ کرے, عوام میں بہت زیادہ شعور آ گیا ہے, اور جس طرح سے عوام کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ اپنی ذاتی مفاد کی خاطر یہ کرونا جیسی جو بیماری جس میں کئی ہزار لوگ جو ہیں وہ اپنی جانوں سے گئے, اور کس طرح سے لوگوں کے کاروبار جو تھے وہ متاثر ہوئے, ان کو بالکل خیال نہیں آیا. یہ کہتے پھر رہے تھے کہ کوئی نہیں جی, چند لوگ مر جائیں گے ہماری سیاست کے لیے تو اس سے کیا ہوگا. تو یہ تو ان کے ہے, تو اب یہ عوام جو ہے وہ اس چیز کو بڑی اچھی طرح سے جان چکی ہے, اور انہوں نے بیچ چوراہے میں لا کے ان کو جو ہے نا ایکسپوز کر دیا, جس طرح کے جس کا نتیجہ آپ نے لاہور میں دیکھ لیا. اور اب یہ ان کا ڈاؤن فال جو تھا, دیکھیں نا یہ 2 مہینے پہلے سے انہوں نے جلسے جلوس شروع کیے, اور یہ سمجھ رہے تھے کہ پتہ نہیں مینار پاکستان پہ جا کے جو ہے نا یہ کون سا جھنڈا گاڑ دیں گے جس سے کچھ ہو جائے. تو سوری ٹو سے کسی بھی ملک میں سمیع صاحب میں نے نہیں دیکھا کہ یہ نیریٹو کیا لے کے چل رہے تھے. آپ دیکھیں کہ انہوں نے کوئی چارٹر اب یہ بات یہ ہے, بیسیکلی جو بات ہم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اپنے ذاتی چیزوں کو چھپانے کے لیے یہ انتقامی پالیٹکس اور یہ اپوزیشن کی سیاست کی انہوں نے کوشش کی ہے, اور کرپشن کی بنیاد پر ہی یہ سارے اپنے آبجیکٹیو اچیو کرتے رہے ہیں. لیکن آج جو حکومت نے, کابینہ نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے جس میں سینٹ کے انتخابات کو شو آف ہینڈ کے ذریعے, اور آپ کے پاس پوری خبر ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ کی بڑے اہم لوگوں سے میرے سامنے فون پر بات ہوئی, اور مجھے پتہ ہے آپ کو بھی بڑی بریک کی جلدی ہے کیونکہ جب آپ ہلنا شروع کرتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروڈیوسر کان میں کہہ رہا ہے. سن رہی تھی آپ کی باتیں بڑی اچھی تھیں, اور بڑا آپ لوگوں نے دونوں نے بڑا اچھا انالیسس کیا ہے, لیکن جو بھی ہے میں ضرور یہاں پر ایک چیز کہنا چاہوں گی, وہ یہ ہے کہ بیانیہ مریم نواز صاحبہ کا کوئی بھی ہو, لیکن میری نظر میں وہ بہت مضبوط قسم کی خاتون ہے, اور جس طریقے سے وہ اس ڈرائیو کو لے کر چل رہی ہیں, اس حالات میں اس طریقے سے چلنا اٹس ناٹ ایزی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.